آج جمعرات کے دن ایک ایسے قرآنی لفظ کا وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے کرنے والا ہر طرح کی تنگ دستی، فکر و فاقے سے، مشکلات و پریشانیوں سے نکل جاتا ہے۔ آج ہر انسان کے گھر میں پریشانی پیسے سے شروع ہوتی ہے، پیسے پر ختم ہوتی ہے۔ گھر میں بے روزگاری ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، گھر میں بے سکونی ہے، بے برکتی ہے، گھریلو ناچاکیاں ہیں، ساس بہو کی لڑائی ہے، میاں اور بیوی کی لڑائی ہے۔ یہ تمام مسائل پیسے سے جڑتے ہیں۔ جب تمام مسائل کا حل پیسہ ہے تو پھر کیوں نہ اللہ کریم سے خزانے لوٹنے کا ایک ایسا وظیفہ کر لیا جائے جسے کرنے کے بعد آپ کے گھر سے فکر و فاقہ، آپ کے گھر سے غربت، تنگ دستیاں، آپ کی تمام مشکلات، پریشانیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں۔ آج جمعرات کے دن ایک ایسا کامل وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے کرنے کے بعد آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ کاش یہ وظیفہ پہلے پڑھا ہوتا تو در در کی ٹھوکریں نہ کھانا پڑتی۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ کامل وظیفہ اتنا مجرب ہے، اتنا خاص ہے کہ آپ یہ وظیفہ پڑھتا شروع کرتے ہیں اور اللہ آپ کو غیبی مدد سے نواز دیتا ہے۔ وظیفہ پڑھتے دوران ہی آپ کی تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج جمعرات کے دن ایک چمچ چینی پر یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہی دنیا کی ہر شے آپ کے پاس خود چل کر آئے گی۔ چینی کا ایک ایک دانہ آپ کے لیے کروڑوں روپے لے کر آئے گا۔ اگر آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنی مٹھی میں کرنا چاہتے ہیں، تو چینی پر یہ خاص وظیفہ ایک بار میرے بتائے گئے طریقے سے کرنے کی دیر ہے۔ آپ پڑھنے کے بعد دعائیں دیں گے کہ واقعی یہ وظیفہ اتنا مجرب و خاص ہے، کیونکہ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد اللہ سامنے والے کے دل میں ایسی محبت پیدا کرتا ہے کہ وہ تائے، مامے، چاچے، پھوپھی، دنیا کے ہر انسان سے لڑ جاتا ہے، لیکن آپ کو تنہا نہیں چھوڑتا، پوری دنیا کے سامنے ڈٹ جاتا ہے اور اپنی محبت کا اظہار کر دیتا ہے۔ ساس بہو کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے پڑھ سکتی ہے، بہو ساس کے لیے پڑھ سکتی ہے، شوہر بیوی کے لیے پڑھ سکتا ہے، بیوی شوہر کے لیے پڑھ سکتی ہے۔ اگر آپ کسی طاقتور دشمن کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کسی کی زبان بندی کرنا چاہتے ہیں، آپ کسی سخت دل دشمن کو نرم کرنا چاہتے ہیں، تو جمعرات کے دن ایک چمچ چینی پر یہ خاص وظیفہ کریں۔ بعض اوقات اپنا ہی کوئی بہن بھائی، کوئی رشتہ دار، کوئی کزن، تائے، مامے، چاچوں میں سے کوئی نہ کوئی شخص رشتوں میں رکاوٹ بن کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ آپ کے کاروبار میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ بن کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایسے میں ان تمام رکاوٹوں سے بچنے کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کی غیبی مدد مانگیں، روحانی طریقے سے تمام مشکلات ہٹ جائیں، بگڑے کام سنور جائیں، بیڑے پار ہو جائیں، نیک جائز حاجتیں پوری ہو جائیں، مرادوں سے جولیاں بھر جائیں، تو جمعرات کے دن کی قدر کریں۔ جمعرات کا دن بڑا قبولیت کا دن ہے۔ جمعرات کے دن اللہ والوں کا خصوصی مانگنے کا دن ہے، اور آج ایک ایسا کامل وظیفہ، ایک ایسا مجرب عمل آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں جسے کرنے کے بعد آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے اللہ آپ کی ہر نیک حاجت کو پورا فرمائے گا۔ اگر آپ میں سے کوئی بے گھر ہے، کرائے کے مکان پر رہتا ہے، اپنا ذاتی مکان چاہتا ہے، ایک چمچ چینی پر یہ خاص وظیفہ کرنے کے بعد وہ کاروبار جو بند ہو چکا ہے، جس دکان پر گاہک نہیں آتا، گھر کے حالات اتنے خراب ہیں کہ ایک وقت کا کھاتے ہیں، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، تو ایک چمچ چینی پر یہ خاص وظیفہ کرنے کے بعد آپ کے گھر کے تمام فکر و فاقے ختم ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر آپ میں سے کوئی مقروض ہے، قرض ایک ایسی بلا ہے کہ جو قبر تک ساتھ نہیں چھوڑتی۔ لوگ مرنے کے بعد بھی بعض اوقات قرض کو معاف نہیں کرتے۔ ایک بار اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی راستے سے گزر رہے تھے کہ جنازہ پڑا ہوا تھا۔ لوگوں نے کہا اللہ کے حبیب آئیے جنازے کی امامت کیجیے۔ اللہ کے حبیب نے پوچھا کیا یہ انسان قرض دار ہے؟ لوگوں نے کہا جی ہاں یہ قرض دار ہے۔ اللہ کے حبیب نے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا، یعنی کہ اگر آپ قرض دار ہیں تو قرض سے فوراً نجات لے لیجئے۔ آج جو وظیفہ دینے جا رہا ہوں، ایک چمچ چینی پر یہ خاص وظیفہ اللہ الصمد کا کرنے کے بعد آپ کا قرض کروڑوں کا بھی ہے تو اترنا شروع ہو جائے گا۔
اور اس وظیفے کی سب سے بڑی فضیلت و برکت، طاقت و عصمت یہ ہے کہ اسے پڑھنے کے بعد کئی گھنٹوں کئی مہینوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ وظیفہ اتنا کامل ہے کہ اسے پڑھتے دوران ہی آپ پر اللہ کی رحمتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، آپ کے بگڑے کام سنور جاتے ہیں، آپ کے بیڑے پار ہو جاتے ہیں، آپ کے راستے سے رکاوٹیں ہٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح آج جمعرات کا دن بڑی مراد کا دن ہے۔ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر جس کا جو بھی مسئلہ ہے، ایک چمچ چینی پر یہ خاص وظیفہ کر کے بتائے گئے طریقے سے چینی کا استعمال کریں۔ اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے، اولاد بگڑی ہوئی ہے، اولاد ہاتھ سے نکل چکی ہے، شرابی ہے، زانی ہے، ایک چمچ چینی پر اللہ الصمد کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے کرنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کی اولاد جو بگڑی ہے، ماں باپ کی قدر نہیں کرتی، گھر کے حالات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتی، تیر کی طرح سیدھی ہو جائے گی۔ ماں باپ اپنے بچوں کے روشن نصیب کے لیے پڑھیں، اپنے بچوں کے مضبوط اور ذہانت کو بڑھانے کے لیے پڑھیں۔ یہ چینی کے اتنے فائدے ہیں، آپ نے آج تک دیکھا ہوگا کہ کسی بھی میٹھی چیز پر یہ وظائف، یہ تسبیحات بہت جلد عمل کرتی ہیں، لیکن آج میٹھی چیز پر جمعرات کے دن ایک ایسا کامل وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جسے جو بتائے گئے طریقے سے کرے گا، جو اپنی منمانی کرے گا، ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کاٹ کر دیکھے گا، اپنے طریقے سے پڑھے گا، اسے کوئی گارنٹی نہیں۔ جو بھی ویڈیو مکمل دیکھے گا، بتائے گئے طریقے سے ایک بار یہ عمل کرے گا، وہ دعائیں دے گا کہ کاش یہ کامل وظیفہ پہلے کسی نے بتا دیا ہوتا۔ یہ جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ اللہ والوں کی اجازت سے آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ یہ وظیفہ آج تک نہ کبھی پہلے کسی نے بتایا ہے، نہ ہی کبھی کوئی بتائے گا۔ میرے سے کاپی کر کے بہت سے لوگ آپ کے حوالے کریں گے، لیکن یاد رکھیے گا کہ میری طرف سے اجازت ہے۔ اس کے لیے آپ کو ایک بار ویڈیو کو لائک کرنا ہے، 3 افراد کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کرنا ہے، تاکہ آپ کے شیئر کرنے سے یہ ویڈیو کسی خصوصی، کسی ضرورت مند تک چلی جائے۔ اللہ آپ کو بھی اجر ثواب خیر کثیر عطا فرمائے گا۔ بغیر وقت ضائع کیے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک و شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل جمعرات کے دن کا ہے، 1 چمچ چینی پر یہ خاص وظیفہ کرنا ہے۔ یہ صرف جمعرات کے دن پڑھنا ہے۔ اگر آپ نے اپنے طریقے سے کسی بھی دن پڑھا تو وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ زندگی میں ایک بار کر لیا جائے تو اس گھر کا بچہ ربپتی ہو جاتا ہے۔ چینی ہر گھر میں موجود ہے۔ آپ نے اپنے گھر سے صاف ستھری 1 چمچ چینی لے کر باوضو مصلی پر بیٹھنا ہے، قبلہ کی طرف منہ کرتے ہوئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ پڑھنا صرف 3 بار ہے۔ اس سے پہلے جو لوگ درود پاک کی اجتماعی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، وہ 10 بار درود پاک پڑھ کر کومنٹ سیکشن میں ڈال لکھیں۔ انشاءاللہ آپ کا نام دعا میں شامل ہو جائے گا۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے۔ کوئی بے روزگار ہے، روزگار چاہتا ہے، کوئی بے اولاد ہے، اولاد چاہتا ہے، کوئی کاروبار میں ترقی عروج کامیابی چاہتا ہے، کوئی من پسند نوکری شادی چاہتا ہے، کوئی کسی کو قابو میں کرنا چاہتا ہے، مٹھی میں کرنا چاہتا ہے، اپنی مرضی کے مطابق فیصلے کروانا چاہتا ہے۔ جس کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے، اللہ بڑا رحمان ہے، وہ دلوں کے راز بہتر جاننے والا ہے۔ آپ نے صرف اپنے مقصد کی نیت کر کے بیٹھنا ہے۔ اپنے الفاظ میں نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔
توس تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں آسانی ہوتی ہے۔ توس تسمیہ پڑھنے کے بعد دل ہی دل میں اپنے مقصد، اپنی حاجت کے لیے مانگتے چلے جائیں، اور زبان پر اللہ الصمد کا یہ خاص وظیفہ پڑھتے جائیں۔ سب سے پہلی بات، یہ کامل وظیفہ ہے، اسے اگر آپ اپنے طریقے سے پڑھیں گے تو وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر آپ ایک بار وظیفہ کرنے کے بعد دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنانا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ اللہ والوں کے طریقے سے سینے کے راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں اول آخر درود پاک کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھو، آپ کا کام ہو جائے گا۔ ایسے کیسے ہو جاتا ہے؟ جیسے اللہ والے پڑھتے تھے ویسے بتا رہا ہوں۔ آپ یہ وظیفہ جمعرات کے دن چاہیں تو صبح فجر کے بعد کر سکتے ہیں، ظہر کے بعد کر سکتے ہیں، عصر کے بعد کر سکتے ہیں، مغرب کے بعد کر سکتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ نہ ہی کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ ہی کوئی جگہ کی قید ہے۔ جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے ایک چمچ چینی کو سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے سب سے پہلے نمبر پر اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب جمعرات کے دن اللہ کو اللہ کے نام، اللہ کی صفت اللہ الصمد سے پکارا جاتا ہے تو وہ ذات اپنی صفت کے مطابق رحمتوں برکتوں سے مالا مال کر دیتی ہے۔ اللہ الصمد کا مطلب ہے اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ کی بے نیازی کیا ہے؟ اللہ کی بے نیازی یہ ہے کہ جب وہ دینے پر آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ وہ بے گھروں کو گھر دیتا ہے، قرض داروں کے قرض اتار دیتا ہے، بے اولادوں کو نرینہ اولاد دے دیتا ہے، تنگ دستوں کی تنگ دستیاں ختم کر دیتا ہے۔ آج آپ نے اللہ الصمد کو پڑھ کر یہ وظیفہ شروع کرنا ہے۔ چھوٹا سا وظیفہ ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جمعرات کے دن جس گھر میں ایک چمچ چینی پر اللہ الصمد کا یہ وظیفہ پڑھ لیا جاتا ہے، اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا، نحوستوں کا، بندشوں کا، رکاوٹوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد کو پڑھتے دوران رب کریم سے تھوڑا نہیں مانگنا۔ آج اپنے رب سے وہ مانگے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ میرا رب ہر ناممکن کو ممکن بنانے پر قادر ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 33 مرتبہ پڑھنا ہے، 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 33 مرتبہ اللہ الصمد پڑھتے دوران نہ تو کسی سے بات کرنی ہے، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ 33 مرتبہ اللہ الصمد پڑھتے دوران اللہ کریم سے جو کچھ مانگ سکتے ہو مانگ لو۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ جمعرات کے دن ایک چمچ چینی پر اللہ الصمد اتنا مجرب، اتنا طاقتور، اتنا برکتوں والا وظیفہ ہے۔ اللہ الصمد کو 33 مرتبہ پڑھ کر آپ نے ایک چمچ چینی پر پھونک مارنی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اللہ والوں کے طریقے سے بتا رہا ہوں۔ اللہ الصمد کو 33 بار پڑھ کر آپ کے گھر سے فکر و فاقہ ختم، تنگ دستیاں ختم، نحوستیں ختم، رکاوٹیں ختم، بندشیں ختم۔ اب اللہ الصمد کے فوراً بعد جن بیٹی کے رشتوں میں بندشیں ہیں، نظر بد، حسد، جادو، جنات سے چلتے کاروبار بند ہو جاتے ہیں، نظر بد سے میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، آپ کے درمیان محبت کی کمی ہو جاتی ہے، رشتے کمزور ہو جاتے ہیں، ان تمام مسائل سے بچنے کے لیے اللہ الصمد کے بعد آپ نے ایک قرآنی لفظ کو پڑھنا ہے، قرآنی سورت کو پڑھنا ہے۔ یہ قرآنی سورت الحمدللہ ہر کسی کو آتی ہے۔ اسے سورہ ناس کہا جاتا ہے۔ قل اعوذ برب الناس، مالک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذی یوسوس فی صدور الناس، من الجنۃ والناس۔ آپ نے جمعرات کے دن ایک چمچ چینی پر اللہ الصمد کے بعد سورہ ناس کو پڑھنا ہے۔ سورہ ناس کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والو، جمعرات کے دن قبولیت کی گھڑیوں میں اللہ الصمد کے بعد جب آپ 3 بار سورہ ناس پڑھتے ہیں تو جادو کرنے والے پر واپس پلٹ جاتا ہے۔ جو کوئی آپ کا برا چاہتا ہے، جو کوئی آپ کو نظر بد، حسد، جادو، جنات سے تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے، وہ خود ہی اپنے کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آپ کے تمام دشمنوں سے جان چھٹ جاتی ہے۔
یہ وہ کامل عمل ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وظیفہ پڑھتے ہیں، چند دن فائدہ ہوتا ہے، پھر وہی مسائل، پھر وہی پریشانیاں۔ لیکن آج جو کامل وظیفہ میں بتا رہا ہوں، اسے کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کو دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑنی۔ نہیں یقین آتا تو آج جمعرات کا دن موجود ہے، اس کامل وظیفے کو ایک بار میرے بتائے گئے طریقے سے کریں، آپ کو خود فائدہ ہوگا۔ آپ کھلی آنکھوں سے اللہ کے معجزات کو دیکھیں گے، اور یہ وظیفہ اتنا تیر بہدف ہے کہ بیٹھے بیٹھے ایسے معجزے ہوتے ہیں کہ رشتہ دار حیران رہ جاتے ہیں۔ لوگ آپ کی کامیابی دیکھ کر آپ سے پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ایسا کیا کرتے ہو۔ آپ نے سورہ ناس کو 3 بار پڑھنا ہے۔ قل اعوذ برب الناس، مالک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذی یوسوس فی صدور الناس، من الجنۃ والناس۔ آپ نے سورہ ناس کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 3 بار پڑھ کر چینی پر پھونک مارنی ہے، اور چینی پر پھونک مارنے کے بعد اب تیسرا اور آخری وظیفہ۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ آپ نے جو تیسرا وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ آج ہر کسی کی ضرورت ہے۔ آج کوئی نہ کوئی آپ کا دشمن ہے، لوگ آپ کو سامنے سے وار نہیں کرتے، جادو جنات سے مار دیتے ہیں، بیٹی کے رشتوں میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں۔ اگر آپ جائز محبت چاہتے ہیں، کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، دنیا پر راج کرنا چاہتے ہیں، خاندان پر راج کرنا چاہتے ہیں، آپ ہر کسی کو اپنے قابو، اپنی مٹھی میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو یا لطیفو یا ودودو کو پڑھیں۔ یہ چینی پر جو میں کامل اعمال بتا دیے ہیں، آج خوش نصیب ہی یہ وظیفہ پڑھے گا۔ اللہ والے فرماتے ہیں یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہر کسی کو نہیں ہوتی۔ اگر آج جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے تو ایک بار کمنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھ کر اللہ کا شکر کریں کہ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، اللہ نے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس لیے اللہ کا شکر لازمی کریں۔ اور جمعرات کے دن چینی پر یا لطیفو یا ودودو پڑھ کر یہ وظیفہ مکمل کرتے ہی آپ جس کا نام لے کر، جس کی تصویر پر یہ عمل کریں گے، جس کو اپنے تصور میں رکھ کر یہ عمل کریں گے، وہ شوہر ہے، بیوی ہے، ساس ہے، بہو ہے، اللہ اس کے دل میں ایسی محبت پیدا کرے گا کہ وہ دنیا والوں سے لڑ جائے گا، ماں باپ سے لڑ جائے گا، تائے مامے چاچے سے لڑ جائے گا، لیکن آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا، ڈٹ جائے گا اور کھل کر آپ کی محبت کا اظہار کرے گا۔ اگر آپ بھی ایسی پاکیزہ، ایسی پرخلوص، ایسی عقیدت والی محبت چاہتے ہیں تو جمعرات کے دن 1 چمچ چینی پر یہ اعمال بتائے گئے طریقے سے کریے گا، دنیا کی ہر شے خود آپ کے قدموں میں چل کر آئے گی۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، جس کے لیے آپ نے بڑے بڑے وظیفے پڑھے، سفارشیں کرائیں، بڑے بڑے لوگوں کی منت سماجت کی، آج یا لطیفو یا ودودو پڑھ کر ہر انسان، ہر شے آپ کے قدموں میں ہوگی۔ لیکن آپ نے یا لطیفو یا ودودو کو ملا کر پڑھنا ہے۔ یا لطیفو یا ودودو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا لطیفو یا ودودو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا لطیفو یا ودودو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا لطیفو یا ودودو کو پڑھتے چلے جانا ہے۔ دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے جائیں، دونوں کندھوں پر فرشتے موجود، ایک پر نیکی کا فرشتہ موجود ہے، ایک پر بدی کا فرشتہ موجود ہے۔ جب آپ جمعرات کے دن یا لطیفو یا ودودو، یا لطیفو یا ودودو، یا لطیفو یا ودودو پڑھتے ہوئے دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے ہیں تو دونوں کندھوں پر موجود فرشتے اللہ کے حضور جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آج تیرے بندے نے تجھے یا لطیفو یا ودودو پڑھ کر یاد کیا۔ اللہ فرماتا ہے، اے فرشتوں جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کرو، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اس کی ہر دعا کو قبول و منظور فرماؤ۔ پھر اللہ کے حکم سے فرشتے آتے ہیں، آپ کی ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جاتی ہے۔ آپ نے یا لطیفو یا ودودو کو ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 کا مطلب ہے کہ 11 بار پڑھیں، اس میں کمی پیشی کی کوئی گنجائش نہیں۔ یا لطیفو یا ودودو، 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 یا لطیفو یا ودودو۔
میں نے آپ کے سامنے 11 بار یا لطیف یا ودود پڑھا، کتنا کی وقت لگ گیا؟ آپ نے 11 بار یا لطیف یا ودود پڑھ کر وظیفے کو مکمل کرنا ہے، اور آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی اس عمل کی اجازت ہر کسی کو ہے، صرف ایک بار اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے، 3 افراد کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کرنا ہے۔ اگر آپ کے شیئر کرنے سے یہ وظیفہ کسی ضرورت مند تک چلا جاتا ہے تو اللہ آپ کی میری ہم سب کو اجر عظیم اور خیر کثیر عطا فرمائے گا۔ اب چینی کا کیا کرنا؟ اب سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ چینی کا کیا کرنا ہے۔ اگر تو آپ نے رزق اور دولت کے لیے کیا ہے، فکر و فاقے کے لیے کیا ہے، قرض سے نجات کے لیے کیا ہے، کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی، نوکری، شادی کے لیے کیا ہے، تو آپ نے اس چینی کو گھر کے کسی چھت پر یا کسی درخت کے سائے میں ڈال دینا ہے جہاں چرند پرند حشرات اس چینی کو کھا جائیں۔ جیسے ہی چرند پرند حشرات اس چینی کے دانوں کو کھانا شروع کریں گے، اللہ آپ کو چینی کے ایک دانے پر 1 کروڑ روپے کا مالک بنا دے گا۔ اللہ آپ کے رزق کے خزانوں کو کھول دے گا۔ اللہ آپ کے گھر سے، آپ کی نسلوں سے تنگ دستی کو اٹھا لے گا۔ اگر آپ نے یہ عمل کسی کو قابو میں کرنے کے لیے، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے کیا ہے، تو آپ نے اس چینی کو کسی بھی طریقے، کسی شربت میں، چائے میں، پانی میں، کسی بھی طریقے سے ملا کر اس شخص کو کھلا دینا ہے۔ جیسے ہی یہ چینی اس کی حلق سے نیچے اترے گی، آپ کا کام ہو جائے گا۔ اگر وہ شخص آپ سے دور ہے، آپ یہ چینی نہیں کھلا سکتے، پھر تصور میں اس شخص کو رکھتے ہوئے آپ نے اس چینی کو درخت کے سائے میں ڈال دینا ہے۔ چرند پرند حشرات جیسے ہی یہ چینی کے دانے کھانا شروع کریں گے، وہ آپ کے حق میں اللہ سے دعا کریں گے، اور اللہ اپنی مخلوق خدا کی کبھی بھی کوئی بات نہیں ٹالتا۔ اللہ فرماتا ہے، میں کیڑے مکوڑے حشرات کی دعا کو قبول کرتا ہوں اور قریب ہو کر سنتا ہوں۔ خدارا، آپ نے اس چینی والے خاص عمل کو شروع سے اینڈ تک بتائے گئے طریقے سے کرنا ہے۔ یہ بڑا ہی مجرب، بڑا ہی طاقتور، بڑا ہی کامل وظیفہ ہے۔ یہ ہر کسی کو کرنے کی توفیق نہیں ہوگی۔ اگر آپ اس عمل کو کر لیتے ہیں، اللہ آپ کو چن لیتا ہے، آپ کو یہ عمل کرنے کی توفیق ہو جاتی ہے، تو سمجھ لیجیے آپ کے بیڑے پار ہو گئے، آپ کے بگڑے کام سنور گئے۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔